السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غریب دہاڑی دار مزدور کو کچھ لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی روک کر ان لوگوں سے اس آدمی کو چھڑوانا چاہا تو معلوم ہوا کہ اس غریب نے کیلے والے سے 100 روپے کے کیلے ادھار مانگے تھے۔ شکل سے وہ مزدور کئی دن کا بھوکا لگ رہا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کھانا لے کر جب اس کے گھر پہنچا تو بستر پر بیمار پڑی اس کی ماں کو دیکھ کر اس کے قدموں سے لپٹ گیا، کیونکہ وہ عورت غریبی سے امیری تک کا سفر طے کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے زیادہ تر لوگ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر حالات کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنی ہمت اور حوصلے سے یہ سفر مکمل کر لیتے ہیں۔ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے غربت سے نکلنے کا راستہ بنایا، لیکن یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، بلکہ بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ کوئی ساتھ دینے والا، نہ کوئی غم بانٹنے والا۔ میرا باپ تو تھا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے بارے میں تھوڑی بہت یادیں تھیں جو ہمیشہ میرے دل کے اندر ایک خلش کی صورت زندہ رہیں۔ ماں مجھے بہت چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کی روشنی تھی، لیکن اچانک وہ میری زندگی سے غائب ہو گئی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم سب دادی کے گھر میں رہتے تھے اور ماں کا چہرہ مجھے بہت صاف اور واضح طور پر یاد تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر ذہن سے دھندلی ہوتی گئی، اور جب میں جوان ہوا تو یہ چہرہ یوں اوجھل سا ہو گیا کہ اگر سامنے آتا تو پہچان لیتا، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرتا تو دماغ میں کوئی ٹھیک نقش نہیں بنتا تھا۔ رشتہ داروں نے بس اتنا بتایا تھا کہ میری ماں سلمہ بی بی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اور یہ بات میرے لیے ایک ایسا زخم بن گئی تھی جو کبھی بھر نہ سکا۔ میری زندگی آگے بڑھتی گئی، لیکن دکھ ہمیشہ ساتھ رہا۔ بابا اپنی خاموشی کے ساتھ مجھے دیکھتے اور میں ان کی آنکھوں میں چھپی باتیں پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر وہ زیادہ دن میرے ساتھ نہ رہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دادی نے مجھے سنبھالا، لیکن وقت کا پہیہ رکا نہیں اور وہ بھی ہمیں چھوڑ گئیں۔ میں بالکل اکیلا رہ گیا، میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنی محنت جاری رکھی اور بالآخر اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے۔ میرے پاس گھر بھی تھا، گاڑی بھی تھی اور پیسہ بھی تھا، لیکن اس سب کے باوجود اندر کی تنہائی ختم نہ ہوئی۔ اکیلا انسان کتنا خرچ کرے گا، کھائے گا یا زندگی سے کیا خوشی لے گا؟ یہ سب سوچ کر اکثر دل اداس ہو جاتا تھا۔ بس ایک کمپنی تھی جو میرے کام کرنے کی جگہ تھی، جہاں پر میں کام کرتا تو پھر سب کچھ بھول جاتا تھا۔ میں نے اپنی کمپنی میں کافی سارے اصول بنا رکھے تھے اور بہت اچھے ماحول بنانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کمپنی میں ہمیشہ یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ وہاں مرد ہی ملازمت کریں گے، کیونکہ میرا کاروبار ایسا تھا جس میں زیادہ تر کلائنٹ بھی مرد ہی ہوتے تھے، اور میں سمجھتا تھا عورتوں کے لیے یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہت مجبور ہے اور اسے نوکری کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی حالت ایسی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا۔ اس کا نام عالیہ تھا۔ میں نے اس کے حالات دیکھ کر دل میں سوچا شاید اللہ نے اس کو میرے پاس اسی لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں نے اسے نوکری پر رکھ لیا، حالانکہ اصول توڑنے پڑے، لیکن میرا دل نہ مانا کہ اسے واپس بھیج دوں۔ عالیہ نے کام شروع کیا اور مجھے یہ ماننا پڑا کہ وہ اپنے کام میں ماہر تھی۔ وہ جلدی سیکھتی تھی اور دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر اپنی مجبوریوں کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ گھر میں کتنی مشکلات ہیں، والدین زندہ نہیں ہیں، بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ دار بے سہارا چھوڑ گئے۔ یہ سب سن کر میرا دل نرم ہو جاتا تھا۔ انسان چاہے جتنا بھی سخت ہو جائے، اگر کوئی عورت اپنے دکھ بیان کرے تو دل پگھل ہی جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں اگر ایک مرد
کسی عورت کی مدد کرنا چاہے تو سب سے بہتر اور سب سے سچا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، اس کی عزت کا محافظ بن جائے، اور یہ صرف نکاح کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا کوئی بھی تعلق نکاح کے بغیر درست نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے عالیہ کو کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئی، پھر اس نے کہا اگر میں واقعی اس کی عزت اور حفاظت چاہتا ہوں تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شادی کے پہلے مہینے تک مجھے لگا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش بھی لگتی تھی اور ہر وقت میرے لیے خیال رکھتی تھی، لیکن پھر میں نے کچھ ایسی باتیں محسوس کی جنہوں نے میرے دل کو شک میں ڈال دیا۔ کبھی وہ فون پر دیر تک بات کرتی، کبھی وہ باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتی، اور کبھی اس کی نظریں مجھ سے ملنے کے بجائے بھٹکنے لگتی۔ میں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، لیکن میں یہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت جسے میں نے اتنی عزت دی وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اس وقت آیا جب ایک دن میں نے اسے اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں نقش ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے اصول توڑے، جس کے لیے میں نے ساری زندگی ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت کی، جس کے لیے میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، وہ مجھے ایسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ عالیہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا یہ آخری بار ہے، وہ کبھی دوبارہ اس شخص سے نہیں ملے گی۔ لیکن میرے دل میں اس کے لیے عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چاہے تم سونے کی بن کر آ جاؤ، میرے لیے تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، کیونکہ تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں۔ میں نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھ پر الزام لگائے کہ میں نے اس کے زیورات واپس نہیں کیے۔ اس نے جھوٹے دعوے کیے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب اس کے خلاف ثابت ہو گیا۔ وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکی اور میں اپنی عزت کے ساتھ بچ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس کیا۔ میں جوان تھا، دولت مند تھا، اکیلا تھا اور دنیا کی نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب ایک بار دل کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو دوبارہ شادی کر سکتا تھا، لوگ خود میرے پاس رشتہ لے کر آتے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں رات کو جب اکیلا بیٹھتا تو سوچتا کہ میری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے میری دنیا ہل گئی تھی۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر میں دوبارہ شادی کر لوں تو کیا برا ہوگا، لیکن پھر دل کہتا کہ نہیں، اب تم نے یہ راستہ نہیں اپنانا۔ میں نے اپنی توجہ صرف اپنے کام پر لگا دی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ زخم ہمیشہ تازہ رہا کہ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کے بعد میں کبھی بھی پہلے جیسا نہ بن سکا۔ یہ حادثہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس کے بعد میں نے سب کچھ دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ میں نے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ انسان صرف اپنی محنت اور اپنی فیملی پر ہی یقین کرے، باقی دنیا فریب ہے اور رشتے جھوٹے ہیں۔ لیکن میری بھی تو فی الحال کوئی فیملی نہیں تھی۔ لوگوں میں میرا نام جواد مشہور تھا، کیونکہ میری دادی ضد میں مجھے جواد جواد کہہ کر بلاتی، حالانکہ میری ماں نے میرا اصل نام محمد احمد رکھا تھا، اور جب بھی کبھی مجھے کہیں اپنے دستخط کرنے پڑتے تو میں احمد ہی لکھتا تھا، مگر محلے اور آس پاس کے لوگ مجھے جواد کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن میں اپنی گاڑی لے کر کسی کام سے جا رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اچانک دائیں جانب کی آبادی سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو۔ دن دہاڑے یہ ہنگامہ سن کر
میں حیران رہ گیا۔ سگنل تو کھل چکا تھا لیکن میرا دل نہ مانا کہ گاڑی آگے بڑھاؤں۔ میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور خود چل کر اس طرف جانے لگا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اس طرف گیا میں نے دیکھا کہ ایک غریب سا آدمی جس کے حلیے اور شکل دونوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ غریب ہے، اسے کچھ لوگ بری طرح مار رہے تھے۔ باقی سب لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کسی کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور کچھ لوگ تو اس پر ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر آگ لگ گئی کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ لوگ ایک بے بس انسان پر ظلم ہوتا دیکھ کر صرف تماشا ہی بنے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مار پیٹ کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے تھے، اور ان کے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ سب پاگل پن کی حد تک ظلم پر اتر آئے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ براہ راست ان کے درمیان جانا خطرناک ہوگا، اس لیے میں واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا اور وہ ہتھیار نکالا جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور جس کا باقاعدہ لائسنس بھی میرے پاس تھا، اس لیے مجھے اس کی نمائش کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا واپس آ کر ایک ہوائی فائر کرنا پڑا، اور جیسے ہی گولی کی آواز گونجی تو سب لوگ چونک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب کی توجہ مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک غریب مزدور پر سارے مل کر ٹوٹ پڑے ہو، کیا یہی غیرت ہے تمہاری؟ سب لوگ پیچھے ہٹو، اس آدمی کو چھوڑو۔ وہ بیچارہ بمشکل کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ہوش باقی تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کون اس کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل نکال کر فوراً پولیس کو کال کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا جو لوگ ابھی کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے کہ وہ آگے آئیں اور ان ظالموں کو پکڑیں، ان کو جانے نہ دیں۔ یہ بات سن کر چند لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی، انہوں نے بھیڑ میں سے 4-5 کو دبوچ لیا۔ جب تک پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچی میں نے وہاں کھڑے ایک 12 سال کے لڑکے سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ غریب آدمی کئی دنوں سے بھوکا تھا، وہ بازار میں کیلے بیچنے والے سے کہہ رہا تھا مجھے 1 درجن کیلے دے دو، میں پیسے بعد میں دے دوں گا کیونکہ میں کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہوں۔ مگر کیلے والے نے طنزیہ لہجے میں کہا کیا یہ تیرے باپ کے کیلے ہیں یا تیری ماں نے پیسے دیے ہیں؟ اس پر بیچارے غریب نے اتنا کہا کہ میرے ماں باپ کو برا مت کہو، لیکن ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زبان چلاتا ہے، تجھے ابھی مزہ چکھاتے ہیں، اور بس اسی پر یہ سب لوگ اس پر پل پڑے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک چوٹ لگی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ معاشرہ کس مقام پر جا رہا ہے جہاں ایک بھوکے انسان کو کھانا دینے کے بجائے اس کی بے عزتی کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ لڑکے جو حملہ آور تھے ان کے چہروں سے بھی صاف لگ رہا تھا کہ ان کو اپنے کیے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ اور زیادہ اکڑ دکھا رہے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ کیلے والے کے دوست تھے جو قریب ہی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جب اس نے انہیں آواز دی تو وہ ایسے دوڑتے آئے جیسے کسی نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا ہو۔ حالانکہ حقیقت میں صرف لفظی بحث تھی، لیکن انہوں نے معاملہ بڑھا دیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس والوں کو پورا واقعہ سمجھایا اور کہا اگر اس آدمی کو کچھ ہو گیا تو تم لوگوں پر جو مقدمہ بنے گا اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ پولیس نے فوراً ان سب کو پکڑ لیا اور ایمبولینس کے آنے پر زخمی کو اسپتال بھیج دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اسپتال چلا گیا تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ زخم گہرے ہیں، لیکن چونکہ یہ آدمی جوان ہے اس لیے یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر مرہم پٹی کی، کئی جگہ ٹانکے لگائے
پھر اسے سکون آور دوا دے کر سلایا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے کیونکہ یہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اگر اسے کھانا پینا دیا جائے تو یہ جلد بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور کچھ اپنے پاس سے بھی دیں تاکہ فوری علاج میں وقت ضائع نہ ہو۔ میں اس وقت بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جو شخص 3-4 دن سے بھوکا ہے اس کے جسم میں کہاں سے جان آ سکتی تھی؟ وہ بیچارہ تو صرف 2-4 کیلے کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت اس طرح بنا دی گئی تھی کہ شاید وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتا۔ میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے اس کے گھر چھوڑ سکوں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کر سکوں۔ شام تک وہ آدمی ہوش میں آیا۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا اور زور سے بولنے لگا، میری ماں، میری ماں، وہ تو ابھی تک بھوک سے مر گئی ہوگی۔ میں نے آہستگی سے اس کے کندھے پکڑے اور کہا، پرسکون رہو۔ پھر پوچھا، کیا ہوا؟ بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے رک کر سانس لیا اور بولنے لگا، میں اور میری ماں 2-3 دن سے بھوکے تھے۔ میری ماں بہت بیمار تھی۔ میں نے محنت مزدوری کی، تلاش کی، مگر کام نہیں ملا۔ میں نے بھیک مانگی مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کیلے والے سے ادھار کیلے مانگے، کہا کہ بعد میں پیسے دے دوں گا۔ وہ لوگ ہنسے اور تنگ کرنے لگے۔ میں نے کہا، میری ماں بیمار ہے، میری ماں کو کھانا چاہیے، تو انہوں نے میری ماں اور والدہ پر بدگوئیاں کی۔ پھر وہ سب مجھ پر لپٹ پڑے، مارا پیٹا۔ وہ بات بتاتے بتاتے رو پڑا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ بات سن کر اندر ہی اندر جل اٹھا۔ یہ انسانیت کہاں گئی ہے؟ ایک بھوکے آدمی کو کھانے کے لیے ترستا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، پہلے کھانا کھا لو، پھر صاف ستھرا ہو کر بات کریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، جب تک میری ماں کھانا نہیں کھائے گی میرے گلے سے نوالا نہیں اترے گا۔ وہ روتا رہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دونوں ہوٹل گئے۔ میں نے اچھا کھانا منگوا کر دونوں کے لیے پیک کروا لیا۔ اس کے چہرے پر شکر اور شرم دونوں تھی۔ اس نے بتایا اس کی ماں نے اکیلے اسے پالا ہے، اس کے باپ نے انہیں چھوڑ دیا، سسرال والوں نے ماں کو نکال دیا، اور اس وقت میری ماں بننے والی تھی۔ اس نے اکیلے مجھے پیدا کیا، ماں نے مجھے پالا بڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا مگر آواز میں فخر تھا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں بہادر ہے، ہم ان کا علاج کروائیں گے، اس کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ میں کروں گا۔ میں نے دوائیاں اور جوس اور کھانے کا سامان لیا اور کہا، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے جب اندر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گھر نام کے اس کچے مکان میں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ دروازہ بھی نہ تھا، بس دروازے کے سامنے چند ٹوٹے پھٹے تختے بندھے ہوئے تھے۔ اندر کمرہ زمین پر پٹا ہوا تھا، ایک پتلا بستر رکھا تھا، اس پر ایک عورت لیٹی تھی، وہ بہت کمزور اور پیلی پڑی ہوئی تھی۔ کمبل کے نیچے ہڈیوں کا عکس واضح تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، کہا، یہ کیسے لوگ اس حالت میں رہتے ہیں؟ وہ لڑکے نے کہا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، دروازہ لگوانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پہلے میں اندر جانے سے چونکا، مگر وہ زور دے کر بولا، آپ میری ماں سے ملیں، وہ بہت خوش ہوں گی آپ سے مل کر۔ میں نے قدم بڑھا کر چپکے سے اندر جھانکا تو وہ عورت بستر پر پڑی تھی۔ آہستگی سے بولی، افضل، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو تیرا انتظار کرتی رہ گئی بیٹا۔ ان کی آواز میں وہی مٹھاس تھی جو بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ میں رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس عورت کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، مجھے ایک عجیب سی پہچان سی محسوس ہوئی۔ میں نے سکون سے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا نام سلمہ بی بی ہے۔ لفظ کانوں میں پڑا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں خود سے قابو نہ رہا۔ میں ان کے پاس گیا اور آہستگی سے کہا، میں ہوں تمہارا بیٹا احمد۔ میں یہ الفاظ نکلے تو میری آواز رک گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ عورت اچانک چونک کر بولی، کون
कौन है ये अफजल? ये कौन है? ये क्या कह रहा है? मैंने दोबारा कहा, मैं हूं आपका अहमद, मोहम्मद अहमद। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अहमद? तुम अहमद हो? क्या मेरा अहमद? मैंने जोर से कहा, हाँ, मैं आपका अहमद हूं। उसके बाद सूरत हाल जज्बात से भरपूर हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भी रोना शुरू कर दिया। अफजल जो वहां था वो भी हैरान था। जाहिर है कि उसे भी पूरी बात का पता नहीं था। शायद मैंने अफजल को बताया कि बाबा भी अब हमारे साथ नहीं थे, वो दुनिया से जा चुके थे। जब माँ को ये पता चला तो वो बहुत रोई, मगर फिर सब्र करके हमें संभालने की कोशिश की। मैंने माँ को खाना खिलाया, पानी पिलाया और कहा, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, हम आपका इलाज कराएंगे। मैंने उनको हाथ पकड़ा और कहा, उठें, हम चलते हैं। वो अभी भी हल्की सी कमजोरी महसूस कर रही थी, मगर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। मैंने अफजल को गले से लगाया और कहा, तुम मेरे भाई हो, हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं। मैंने अफजल से कहा, यहाँ से चलेंगे। उसने कहा कि हमने कुछ महीनों से किराया नहीं दिया, मकान मालिक सामने रहता है, वो हमें जाने नहीं देगा। मैंने कहा, उसके पैसे उसके मुंह पे दे मारेंगे? इतनी सी जगह के वो इतने सारे पैसे लेता रहा, वरना ये कोई घर है? हमने निकलते वक्त मकान मालिक को देख लिया, उसको पैसे बनते थे, वो उसे थमा दिए और कहा, आपका किराया अब से हमारा मसला नहीं है। उसने हैरत से देखा और फिर हमारी गाड़ी की तरफ मतवज्जो हुआ। हम अपनी बड़ी गाड़ी में सवार होकर मेरे बंगले की तरफ रवाना हुए। माँ और अफजल गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे। जब बंगले का दरवाजा खुला तो वो दोनों आंखों में हैरत थी। माँ के चेहरे पर पहली बार सुकून था। मैंने कहा, आज से ये घर आपका है। दरअसल ये हमेशा से आप लोगों का था, मगर हालात ने ऐसा होने नहीं दिया। माँ ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद आहिस्तगी से घर में कदम रखा। फर्श की गरमाइश महसूस करके बोली कि घर तो बहुत प्यारा है बेटा। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ आराम करें। थोड़ी देर बाद मैंने फैसला किया माँ को डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया। कहा, आपकी अम्मी बहुत कमज़ोर हैं, शुगर और अमूमी कमज़ोरी है, इन्हें ग़िज़ाइयत और दवाएं दरकार होंगी। डॉक्टर ने इलाज शुरू करने की हिदायत की और कहा, मुस्तकिल चेकअप ज़रूरी है। मैंने इन तमाम हदायतों को नोट किया। डॉक्टर से कहा, मैं इनको चेकअप के लिए लाता रहूं। रात हुई तो अम्मी और अफजल शायद बहुत अरसे बाद थोड़े सुकून से सोए। सुबह हुई, मैंने नाश्ता बनवाया, सबके साथ बैठकर खाया। नाश्ता सादा मगर गर्म था। माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और अफजल ने भी आहिस्तगी से खाना खाया। मैंने माँ के हाथ पकड़े और उसी लम्हे महसूस किया कि अंदर से एक गैर मामूली रोशनी मेरे दिल में दाखिल हो गई। नाश्ता करवाने के बाद मैं अपनी माँ के पास बैठा था। आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने माँ से पूछा, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? बाबा तो बोल भी नहीं सकते थे, वो बेजुबान थे, आखिर ऐसी क्या वजह बनी थी? माँ ने आहिस्तगी से कहा, अहमद, तुम्हें क्या बताया गया था कि मैं कहाँ गई थी? मैंने कहा, सब लोग यही कहते थे, आप हमें छोड़कर चली गई हैं, किसी के साथ भाग गई। इस बात पर माँ को जरा भी हैरत नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी उनके ससुराल वाले कैसे थे। माँ ने कहा, तुम्हारी दादी नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे बाप की जिंदगी में रहूं। माँ ने बताया कि मैं दूसरी बार माँ बनने वाली थी। ये बात सबसे पहले मैंने तुम्हारी दादी को बताई, लेकिन उसी दिन उसने मुझ पर हाथ भी उठाया और मुझे घर से निकालने की कोशिश की। वो कह रही थी, मैं तेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, तू मेरे घर से निकल जा। और उसने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे बाप तक पहुंच ही ना सकी, मैं उसे कुछ बता ही नहीं सकी। माँ ने कहा, इसके बाद मैं 2-3 मर्तबा वापस आई, मगर मुझे तुम्हारे बाप से मिलने नहीं दिया गया। मुझे बार बार घर से निकाल दिया गया और झूठ ये फैलाया गया कि तुम्हारे बाप की दूसरी शादी कर दी गई है। मैं उस वक्त बहुत जज्बाती थी, दिल बर्दाश्ता हो गई और फिर कभी वापस ना आई। इसके बाद अपनी जिंदगी खुद ही गुजारने लगी, लेकिन अकेली औरत के लिए एक बच्चे का साथ बहुत भारी होता। मैंने बहुत बुरे दिन देखे, फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और अफजल को पाल पोस कर बड़ा किया। मगर
غریبی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا میری دادی کتنی ظالم عورت تھی، تبھی تو ان کا وہ حال ہوا تھا۔ 3 سال تک بستر مرگ پر پڑی رہی، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 12 گھنٹے گزر گئے تھے، تب جا کر یہ خبر ملی کہ وہ زندہ نہیں رہی، کیونکہ وہ اکیلی پڑی رہتی تھی۔ کوئی ان کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی ان سے بات کرنے والا نہیں تھا، بس ان کے کام کر دیے جاتے تھے، جیسے کھانا دینا، پانی پلانا یا انہیں باتھ روم لے جانا۔ وہ بھی سب لوگ بے دلی سے کرتے تھے، سب ان سے تنگ آ چکے تھے، اور ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ اب اللہ ماں کو سنبھال لے تو بس یہی کافی ہے۔ لیکن قسمت نے پلٹا کھایا، اور وہ سب کچھ جو میں نے برسوں کھو دیا تھا بالآخر واپس مجھے مل گیا۔ میری زندگی میں پھر سے رونق لوٹ آئی، میری ماں اور میرا بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ خوشی دراصل خاندان کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں بس پیسے کمانے کی فکر کرتا رہتا تھا، زیادہ محنت بھی نہیں کرتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کاروبار ایک بار چل پڑے وہ خود ہی پیسہ دیتا رہتا ہے۔ میرا گھر بھی بڑا تھا، ہر سہولت موجود تھی، لیکن اس گھر میں سکون نہیں تھا۔ مجھے یہ مکان اکثر سنسان لگتا تھا، جیسے اس کی دیواریں بھی خاموشی کی آوازیں دیتی ہوں۔ لیکن جب میری ماں میرے پاس آ گئی تو میرا دل بھر گیا۔ میں نے پہلی بار اپنے گھر کو گھر محسوس کیا، کیونکہ گھر تو ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی افضل کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ وہ غریبوں کی طرح چند اور دنوں تک محنت مزدوری ڈھونڈتا رہتا تو شاید کبھی آگے نہ بڑھ پاتا، اس لیے میں نے اسے اپنی ہی کمپنی میں ملازمت دلوا دی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن سمجھدار ضرور تھا۔ میں نے اسے کام سمجھایا اور اس نے جلدی ہی سب کچھ سیکھ لیا، اور دنوں میں وہ اپنے کام میں ماہر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی خوف اور کمزوری نہیں تھی جو پہلی ملاقات کے وقت نظر آتی تھی۔ وہ اعتماد سے چلتا پھرتا اور میرے ساتھ کھڑا ہوتا۔ ماں کو بھی اب میں نے سکون دیا۔ گھر میں پہلے سے ایک نوکرانی آتی تھی جو کھانا بناتی تھی، لیکن میں نے ماں کے لیے 2 نوکرانیاں رکھ دیں، ایک کھانا بناتی، دوسرا ماں کا خاص خیال رکھتی۔ گھر کے سارے کام کاج بھی سنبھال لیے، ماں کو بس آرام اور سکون مل گیا۔ کچھ ہی مہینوں میں ماں کی صحت بہتر ہونے لگی، ان کے چہرے پر روشنی لوٹ آئی، اور وہ کمزوری جو ہر وقت نظر آتی تھی اب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی۔ افضل کی حالت بھی بدل گئی۔ غربت انسان کے چہرے پر بوجھ ڈال دیتی ہے، لیکن جب غربت ہٹتی ہے تو چہرے پر اعتماد آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ چند ہی مہینوں میں افضل کی شکل بھی نکھر گئی تھی، وہ بھی اب خوش نظر آنے لگا تھا۔ ماں نے ایک دن کہا، میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں کرنا چاہتی ہوں۔ میں پہلے شادی کے نام سے کتراتا تھا، کیونکہ ہمیشہ تنہا رہنے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن اب ماں کی بات کو میں کیسے ٹال دیتا۔ ماں کہنے لگی، تم دونوں کے گھر آباد ہونے چاہیے تاکہ یہ خوشیاں بھی مکمل ہوں۔ میں نے کہا، ماں آپ کو رشتے ڈھونڈنے کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایک جاننے والی عورت کو گھر پر بلا لیا تھا۔ وہ عورت رشتے کروانے کا کام کرتی تھی، اس کے پاس لڑکیوں کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے خاندان کی تفصیل بھی۔ ماں کی خواہش تھی کہ بہویں ایک ہی گھر سے ہوں، بہنیں ہوں، تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو، ایک دوسرے کو سہارا بھی ملے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، بالکل ویسا رشتہ مل گیا جیسا ماں چاہتی تھی۔ ماں بہت خوش ہو گئی اور بولی کہ اب میں تم دونوں کی شادیاں جلدی کروں گی۔ میں پہلے تو ٹالنا چاہتا تھا، لیکن پھر ماں کے سامنے ہاں کر دی، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میری زندگی صرف میری اپنی نہیں، میرا بھائی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، اور انہیں خوش دیکھنا میرا فرض ہے۔ ہماری شادیاں ہو گئیں، میری بیوی اور افضل کی بیوی بہنیں تھیں، اس لیے ان کو بھی گھر میں ساتھ رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئیں۔ وہ گھر جو کبھی مجھے سناٹے سے بھرا ہوا لگتا تھا، اب کہوں اور باتوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ماں کی مسکراہٹ دیکھ کر میری روح کو سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے برسوں کی محرومیاں اور درد سب ختم ہو گئے ہوں، اور اللہ نے مجھے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس دے دی ہو۔ اور اللہ نے بہت کرم کیا، ہم دونوں کے گھر میں ایک ساتھ امید آئی۔ میرے بھائی اور میرے گھر پیاری سی بیٹی نے جنم لیا، اور اس کے گھر میں پیارے سے بیٹے نے۔
एक साथ ही घर में दोनों बच्चे आ गए तो बहुत खुशी हुई। बाबा के कुछ रिश्तेदार तो अभी भी जिंदा थे, जिसमें सबसे बड़ी फुप्पो थी। यही फुप्पो थी जिन्होंने माँ को भी अपनी जिंदगी में बड़ा तंग किया था। एक दिन हमारे घर आ गई। वो देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, हम लोग कैसे रह रहे हैं। मेरा पूरा इरादा था उनको खरी खरी बातें सुनाने का कि आखिर उन्होंने झूठ बोला था और मेरी मां को बदनाम किया था और सारी जिंदगी मुझे इस धोखे में रखा था कि मेरी मां घर से भाग गई थी। ये मेरी मां के किरदार पर एक बहुत बड़ा धब्बा था जो उन्होंने लगाया था, लेकिन मां ने मुझे समझाया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम खुश हैं, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन वो माफी मांगने आई नहीं थी, बस देखने आई थी। पर अच्छा हुआ कि जो कुछ देखना चाहती थी वो ही देख कर गई। उसके दिल को जलाने के लिए यही सब कुछ काफी था। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि रिश्तों के धागे, रिश्तों की डोरें बड़ी नाजुक होती हैं। कभी कभी आंखों में देखा भी झूठ होता है, इंसान को धोखे में रखा जाता है, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है। बस इंसान को अपना ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। चाहे किसी से जितना भी इख्तलाफ हो, कभी भी उसके रिज्क पर हमला नहीं करना चाहिए और उस पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों का इंजाम हम सभी जानते हैं कि जहन्नुम ही है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।